اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، میرے ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کو بیان کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سارے سامعین گرامی، ناظرین گرامی خیریت سے ہوں گے۔ اور ہم تفسیر اہل بیت، تفسیر روائی کے مطابق ہم آج آیت نمبر 49 کو سورہ بقرہ کی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بدترین اذیتیں دیتے تھے، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سختی آزمائش تھی۔ اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ جو پہلی ہماری حدیث ہے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ مراد ہے کہ تمہارے اسلاف کو نجات دی آل فرعون سے۔ آل فرعون سے مراد اس کے وہ لوگ ہیں جو فرعون کے تحت قربت رکھتے تھے، اس کے دین اور مذہب پر چلتے تھے۔ یسومونکم، وہ تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے، سوء العذاب، شدید اذیتیں دیتے تھے، اور ان کا عذاب یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے مٹی اور اینٹوں کا کام لیتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں اپنے کام سے فرار نہ کر جائیں، اور ان کو باندھ کر رکھتے تھے۔ پس بنو اسرائیل ٹوکریوں کے ذریعے مٹی اور اینٹوں کو چھتوں پر چڑھایا کرتے تھے، اور بعض اوقات جب ان میں سے کوئی گر جاتا تو وہ مر جاتا یا معذور ہو جاتا، اور ان کو ان کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ صورتحال متواتر جاری رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمائی کہ وہ بنو اسرائیل والوں کو حکم دے کہ جب بھی وہ اپنے کام شروع کریں تو ابتدا میں محمد و آل محمد پر درود پڑھ لیا کریں، پس ان کا کام ان کے لیے آسان رہے گا۔ پس وہ ایسے کرتے رہے تو ان کا سخت ترین کام بھی آسان رہتا، اور جو گر جاتے یا معذور ہو جاتے ان کو حکم ہوا کہ تم ان افراد میں سے ہو جو محمد و آل محمد پر درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ پس ان گرنے والوں سے کہا جاتا کہ اگر ممکن ہے تو درود پڑھو، اور اگر ان کے لیے کوئی ممکن نہ ہوتا، مثلاً وہ بھی ہوش ہو جاتا، تو کہا جاتا کہ ان پر درود پڑھو، یعنی درود پڑھ کر دم کرو۔ پس ایسا ہی کیا جاتا تو وہ سالم و محفوظ رہتے۔ پس ایسا کرو اور سالم رہو۔ یذبحون ابناءکم، یعنی وہ تمہارے رب لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ صورتحال اس وقت ایجاد ہوئی جب فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھ تو ہلاک ہوگا اور تیری حکومت کو زوال آ جائے گا۔ پس اس ملعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے لڑکے ذبح ہونے لگے۔ پس صورتحال یوں ہو گئی کہ بنو اسرائیل کی عورتوں نے اپنے حمل کو چھپانا
پوشیدہ رکھنا شروع کر دیا، اور صحراؤں اور غاروں میں بچوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا، اور پوشیدہ مقامات پر، اور پھر اپنے نو مولود بچے پر 10 مرتبہ محمد وآل محمد پر درود پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بچے پر ایک فرشتہ موکل کر دیتا تاکہ وہ اس بچے کی تربیت کرے، اور نو مولود بچے کی انگلیوں سے دودھ کو جاری کر دیتا تھا، جس کو وہ بچہ چوس لیتا تھا، اور اس کی انگلیوں سے نرم غذا جاری کرتا جس کو وہ تناول کرتا، یہاں تک کہ کچھ سالم رہ جاتے اور کچھ قتل ہو جاتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، یعنی لڑکیوں کو باقی رہنے دیتے، ان کو قتل نہ کرتے تھے، اور ان کی اپنی لونڈیاں اور کنیزیں قرار دیتے۔ پس بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے شکایت کی اور کہا کہ فرعون والے ہماری عورتوں کے ساتھ، بچیوں اور بہنوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بنی اسرائیل کی کوئی عورت اس قسم کے معاملے کا سامنا کرے تو وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے، تو عورتوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں سے فرعونیوں کو دور رکھنے کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیے۔ بس بعض کسی کام میں مشغول ہو جاتے، بعض کو مرض لاحق ہو جاتی، بعض زمین گیر ہو جاتے، یا اس کے علاوہ جس کی وجہ سے وہ مرد ان عورتوں سے مباشرت نہ کر سکتے، بلکہ اللہ تعالی محمد و آل محمد پر درود کی وجہ سے مردوں کو ان عورتوں سے دفع و دور کر دیتا۔ پھر فرمایا وفیق ذالکم، یہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں فرعونیوں سے نجات ملی ہے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بلا یعنی نعمت، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اب اللہ نے ان یہودیوں سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اسلاف سے یہ اذیتیں دور کر دیں اور محمد و آل محمد پر درود کی وجہ سے ان کے لیے سب آسان کر دیا، کیا تم نہیں جانتے جب تم محمد و آل محمد کو دیکھتے تو ان پر ایمان لے آؤ گے، تم پر اللہ کی اس سے بھی بڑی نعمت نازل ہوتی، اور وہ تمہیں ان سے زیادہ فضیلت دے گا اور زیادہ بخشش کرے گا۔ تو یہاں تک کافی ہے، اور ہم انشاءاللہ کل آیت 50 اور 51 اور 52 کو ذکر کریں گے اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔